پاکستان ایک بار پھر امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے کوشاں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی اہم دورے پر اسلام آباد آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی سکندر مومنی کے ہمراہ پاکستان پہنچا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا علاقائی صورتحال پر پیش رفت متوقع ہے، امید ہے وہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام لے کر پاکستان آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ سکندر مومنی کی چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالث متحرک، سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ ثالثوں نے ایران کو 10 دن کے لیے عارضی جنگ بندی کی نئی تجویز دے دی۔ عبوری معاہدے کی بحالی کا مشورہ دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی تصدیق، رائٹرز کو بتایا کہ عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے سیز فائر کی تجویز دی گئی تاکہ جھڑپیں روک کر حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ اس سے قبل ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی ثالثوں کی جانب سے تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران سے سفارتی حل کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی آمادگی کا اشارہ دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر وہ سروے شیئر کر دیا جس میں 60% سے زیادہ امریکیوں نے ایران سے امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ایران کے زیر تعمیر نیوکلیئر پاور پلانٹ دارقوین پر امریکی حملہ۔ ایرانی شہر تبریز اور بوشہر پر بھی فضائی حملے۔ ایک شہری شہید، کئی علاقوں میں بجلی منقطع۔ سریک، چابہار، ہرمزگان، بوشہر و کنارک میں بھی بمباری۔ امریکی فوج کا ایران کے کمانڈ سینٹر، فضائی دفاعی نظام اور مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شمالی عراق میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق۔ جوابی کارروائی میں ایران کے اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فضائی اڈوں پر حملے۔ امریکی طیارے اور ڈرون ہینگر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے بحرین کے الصغیر ایئر بیس پر امریکی فوج کے مرمتی ہینگرز کو نشانہ بنایا۔ سلمان پورٹ پر امریکی نیوی ٹاسک کی تنصیب پر بھی حملہ کیا۔ کویت کے کیمپ عارف جان میں امریکی اسپیشل نیوی کمانڈوز کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ ایرانی حملوں سے شہری تنصیبات اور صاف پانی کا پلانٹ متاثر ہوا، کویت کا الزام۔ امریکی فوجی کے قتل پر ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی، وزیر دفاع اور عسکری قیادت کو ہدایات جاری کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت رد عمل کی وارننگ۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسی ایران نے حال ہی میں 52,000 بے گناہ مظاہرین کو ہلاک کیا۔ ایران نے 47 سال سے امریکی فوجیوں اور دیگر افراد کے قتل کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ گرفتاری ہونی چاہیے تو صرف ان لوگوں کی جنہوں نے ایران کو تباہی کے بھنور میں دھکیلا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے سابق صدور کو برسوں پہلے ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں اپنے کسی حق یا اصول سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت یک طرفہ واشنگٹن کے مفاد میں نہیں۔ امریکہ کو کوئی مراد نہیں دیں۔ آج کی جنگ صرف میزائلوں تک محدود نہیں رہی، دشمن سمجھ چکا ہے فوجی حملوں سے ایرانی قوم کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد اور اجتماعی حکمت پر مبنی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ معاشی دباؤ عسکری محاذ پر حاصل کردہ کامیابیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی۔ مذاکرات کے لیے مناسب وقت وہ ہے جب ٹھوس کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں رد و بدل۔ ڈیزل 5 روپے 71 پیسے مہنگا اور پیٹرول 35 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل اب 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق 21 جولائی کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات میں اہم پیش رفت، تاہم پروٹوکول پر دستخط کر دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے پروٹوکول پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان زرعی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پروٹوکول سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا دورہ کرنے والی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی۔ دونوں ممالک کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ انیتا آنند نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانی اور کردار کو سراہا۔